رجب کا چاند پرسوں تاریخ ہوگی 22 تاریخ کی جب سورج غروب ہوا تو آفتاب صدیقیت میں غروب ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ذات اقدس اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق سچائی دین حق اسلام لے کے آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہ ہے متقی. ہمارے ہاں عموماً ماں کا دن، باپ کا دن، مزدوروں کا دن، اسی طرح سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی دن منایا جاتا ہے، سیرت کا بھی دن منایا جاتا ہے. آنند کے سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے جو اعمال کیے جن کے سینوں پر براہ راست نور نبوت مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتوں کے پروانے بنے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی. یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا آمین. اور ہم نے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ابو بکر صدیق کی اکبر وہ شخصیت ہے کہ فرمایا ہر ایک نے غور کیا، فکر کیا، سوچ بچار کیا اور پھر اسلام لایا. لیکن جب اس دوست کو اسلام پیش کیا تو بلا تعمل فوراً اسلام قبول کر لیا. بہت بڑی سعادت. اور مال آپ کے سامنے ہے کہ سارا ہی گھر کا لے آئے تو آپ نے بار اس بات کو سنا ہے. کمیت کے لحاظ سے تو مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تھا. سارا ہی انہوں نے قربان کر دیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمن بن عوف. لیکن سارا ہی مال لے کے آنا اور بٹن بھی اتار کے رکھ دینے اور سوئی بھی ڈال دینی. کل اللہ یہ نہ کہے کہ سوئی گھر میں رہ گئی تھی اور یہ کہ یہ سوئی مجاہدوں کے بٹن ڈالنے کے کام آئے. گھر کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے تو فرمایا تھا میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ ہمیں بھی کافی ہو جائے اپنی رحمت سے. ہمارے علم کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، کریم ابن کریم ابن کریم. صحابہ میں سے یہ شرف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے والد عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ خود بیٹا عبدالرحمن، ان کا آگے بیٹا، یہ چاروں صحابی ہیں. سبحان اللہ، شرف قلم جس کو ملا مل گیا. یہ قرآن مجید کی ابھی ہم نے تلاوت ایک ننھے منھے حافظ سے بھی اور عزیز جہاں عزیز صاحب سے بھی سماعت کی. قرآن اونچا پڑھتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور شاید میں اس ہفتے یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ارد گرد کا علاقہ تبرعی لوگوں کا، لیکن وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی منہ چھپا کے گھروں کا تو سنتے تھے. پھر جب اسپیکر کا سسٹم خراب ہوا تو اس رنگ محل کی مسجد کے باہر آ کے منہ چھپا کے ان کا بیان سنتے تھے. پھر اللہ پاک نے ان کو دین حق عطا فرما دی. تو آپ بھی جلد کے لیے چلے. راستے میں رئیس ملا ایک بندہ اور کہنے لگا کدھر؟ فرمایا کہ مجھے قوم نے نکال دیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ نہ نکالے جا سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ایک شہادت غار حرا سے واپسی پر ضملونی فرمایا تھا تو ہماری امی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ہیں، محتاجوں، لنگڑوں، ڈوڈوں، اپاہجوں کی دستگیری کرتے ہیں. اللہ ضرور آپ سے کوئی کام لے گا. کم و بیش یہی شہادت اس رئیس نے دی کہ آپ تو غریبوں کے والی، غلاموں کے مولا، یتیموں کے دستگیر، بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، واپس چلے تشریف دے ہیں. اب جب قرآن پڑھتے تو کفار آتے اور عورتیں بھی آتی اور اثر ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ بات اللہ ہی کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھتا. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کو وہ شرف ملا کہ جب غار ثور کے اندر آپ نے مجسم قرآن کی ان راتوں کے اندر تلاوت کی کہ آپ کے ران پر آپ کا سر ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ ہر ایک نے تمنائیں بتائی، تو آپ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ نظریں میری ہوں اور دیدار جمال آپ کا، مال میرا ہو اور خرچ آپ پر ہو، اور یہ سعادت ہے ہر ایک کو تو نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت فرمایا کہ آپ نے محبوب کے ذریعے کہ میرے ساتھی، میرے بھائی، لا تحزن، میری جان کا غم نہ کھا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان معیہ ربی سیہدین، انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں یہ شرف نصیب ہو رہا ہے کہ معیت نصیب ہو رہی ہے، اور بدر، احزاب، تبوک، حنین سارے مارکوں میں ساتھ تھے، یہاں تک کہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ۔ اور پھر میدان حشر میں بھی فرمایا جب اٹھیں گے تو ایک ہاتھ ابوبکر کا ہوگا اور ایک ہاتھ عمر کا، اور اکٹھے ہی اللہ پاک نے جن کو اکٹھا کر دیا۔ ابھی آپ نے نماز میں بھی تلاوت سماعت فرمائی، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھا تھا، بھوک بھی ایک ہی وقت لگتی تھی، اور یہ ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے نصیب فرمایا، یاد دہانی کے لیے 2-3 روایات ہیں۔ بہرحال آپ تشریف لائے، راستے میں ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بعد پتہ چلا کہ بھوک لگی ہے، پھر راستے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی تینوں کا بھوک کا بھی 63 سال کی عمر ہے۔ تو وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، وہ کھانا کھا چکے تھے، انتظار کر کے بہرحال کھانے کا اہتمام کیا، تو آپ نے اس درخت کے سائے کے نیچے ٹھنڈا پانی اور پھر گوشت اور روٹی، تو کچھ سالن اور روٹی ڈال کے فرمایا کہ جس طرح 3 دن سے میری کیفیت ہے کھانا نہیں نصیب ہوا، فاطمہ کے گھر میں بھی یہی کیفیت ہے، اور یہ لے جا کے ان کو کھانا پیش کر دو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمتیں ہیں ضرور جن کے بارے میں اللہ پاک سے بات کرتا ہے۔ مدینہ کے اندر روشنی نہیں تھی، یہ پنکھے ہوائیں نہیں تھی، ایک وہ مقام تھا، اور آج لوڈ شیڈنگ کے باوجود آپ جس کیفیت میں بیٹھے ہیں، کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ کے۔ اللہ مجھ کو گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی ذات اقدس سے جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود عمر کہتے ہیں کہ میں ایک بوڑھی نابینا عورت کے گھر میں کہ میں جاتا ہوں اس کے مسئلے حل کروں، نابینا ہے بیچاری، کھانا پانا اور جو ضروریات ہیں، تو میں جب گیا تو دیکھا کہ سب کچھ ہوا پڑا ہے۔ 2-3 دن پھر میں نے کوشش کی کہ وہ کون ہے اللہ کا بندہ، تو آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی پریارٹی نہیں کیا، پھر جو ہمارے خدائے بہن ہوتے تھے، غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت کی تصویری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں میں ہی غسل دے دینا، کفن دے دینا، کہ ابا جان ہم آپ کو نیا کپڑا جیسے کہ نیا کپڑا دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے وہ مقام یہ ہے کہ ابوبکر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹی اگر میری اعمال جن کے بارے میں خوشخبری ہے، ڈر کتنا ہے، اعمال میرے اللہ قبول کر لے تو انہی کپڑوں میں بخش دے، وگرنہ لٹھا نیا کپڑا مجھے بخشوا نہیں سکتا۔ ہاں یہ کپڑا نیا کسی بیوہ کے سر کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے، آخر وقت میں ایک سبب ہے۔ اور جب چلے ہیں کپڑا لے کے بیچنے کے لیے، خلافت کا بوجھ اللہ نے کندھوں پر رکھا، تو راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کی حضرت کدھر؟ فرمایا باہر رکھوں گا کہ آپ ہے جس کے حالات کمانا ہے۔ فرمایا اگر آپ اپنی مزدوری کمائیں گے اس طرح تو پھر امت کا بوجھ، خلافت کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے کہ آپ وظیفہ لے لیں۔ یہاں صوبے بنائے جا رہے ہیں، فرقے بنائے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں، تو کتنا ہونا چاہیے پھر؟ تو پھر یہ طے پایا کہ جو ایک مزدور کی دہاڑی کے مطابق تنخواہ بنتی ہے، وظیفہ بنتا ہے، اتنا ہی خلیفہ بھی وظیفہ دے گا۔ آج بھی کرنے والے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا گیا کہ جی ہمیں سویٹ ڈش چاہیے، کتنی ڈشیں ہوتی ہیں، کہنے لگے کہ میری مزدوری اتنی ہے، اسی میں گزارا ہوگا، سویٹ ڈش کے لیے حلوے کے لیے پیسے نہیں۔ سن لیجیے جنہوں نے نہیں سنا، کہ مکیا لیا محترمہ نے روز ایک پیسہ بچایا،
آج کے حساب سے 10 روپے نہیں لیجیے، 300 بچا کے ایک دن اربا سجا دیا آپ نے. کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ حلال حرام یہ سبق ہے کہ نماز روزہ زکات اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور ایک آپ کا غلام ایک دن آیا، ایک شیرینی لے کے، یہ کھائیے، تحفہ قبول کرنا چاہیے، ابھی ذکر ہو رہا تھا. آپ نے منہ میں ڈال دیا تھا. آگے تو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کیا ہے یہ، کہاں سے لائے، آج چپ کر کے کھا لیا. ہاں ہاں کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں ایسے گزر رہا تھا. میں نے کہا کام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ میں نے کہا ہو جائے گا، اللہ کی قدرت ہو گیا. کھلا لایا، ٹیبل ہے، تو انہوں نے آج مجھے دیا. یہ حرام ہے. انگلیاں مار مار کے نکالنا، کیا کر دی کہ میرے اندر حرام کا جو ذرہ سا بھی گیا ہے وہ بھی کبھی مجھے سوال نہ کر. اور سب کچھ پڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا تھا کہ اللہ شریف بتائیے؟ نہیں پتا. ایک ایک پیسہ بچا کے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر کا گھر کا خرچ ایک پیسہ کام کر کے بھی پورا ہو سکتا ہے. فیکٹری تو لکھتی اپنا چیز تو میرا اتنا وظیفہ کام کر کے ہمارے لیے آگے جا کے ہیں کھانے جنت کے کھانے اور نعمتیں اللہ ہے جنت کی نعمت. تو ہمیں اور آپ کو صرف یہ نہیں کہ سن لے اور سنا لے، بلکہ سنانا چاہیے. آگے سنائیے اور اس کو دل کے اندر رکھیے کہ ہم نے بھی دائیں بائیں دیکھنا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی دے سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے قربان کیا تھا ہم بھی قربان گئے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یقیناً صداقت کے نکے ہو جاتے ہوئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لشکر تیار ہے. کمانڈر ان چیف 19 سالہ نوجوان ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، زید بن محمد جو کہلاتے تھے، ان کا بیٹا زید کا ہی نام آیا قرآن میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یاد آ گیا آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو کہے گا کہ وفات پا گئے اس کا سر اتار دوں گا. تو آپ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو غریب گئے تھے اپنے گھر میں، تو آ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ کے آپ کو وفات پا گئے. 2 عورتیں جمع نہیں ہوں گی اور ان کو بڑا روکا، لیکن وہ جلال میں تھے. آپ نے پھر وہ آیت پڑھی، وہی جو بہو کے موقع پر نازل محمد کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. من کان یعبد محمد، جو محمد کی بندگی کرتا تھا اس کا نام تو بہت ہو گیا. جو اللہ کی بندگی کرتا اللہ لا یموت ہے. اسی وقت ان کو سکون مل گیا. اس موقع پر پھر یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس لشکر کو روک دیجیے. نبوت کا انکار کرنا کیا، نبیوں کے دعوے ہو گئے، جعلی نبی فراٹی. اور دوسری طرف زکوٰۃ نہیں دیں گے. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ویل المشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن مشرک کہہ رہا ہے. آج کتنے ہیں بدبخت لوگ. ایک حاجی نام ہے ایسا ہے یہاں ایک اجازت اسپتال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 2.5% کی بجائے 5% زکوٰۃ دیتا ہوں. اور اس نے اپنا گھر بنگلہ جو ڈیفینس کا ہے اور بہت کچھ مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، قبر بھی بنوا دی ہے کہ میں آرام سے ہلکا پھلکا دنیا سے جاؤں. جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں ہمارے میاں فضل حق میاں نعیم الرحمان طاہر اللہ مغفرت فرمائے کہتے ہیں ہم 10% اللہ کے راستے میں دیا تھا. اللہ نے بہت دیا بات. تو ہم بھی جیسے دیں گے ویسے ہی اللہ سے ہمیں بھی نصیب ہوگا. تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کی ایک چھوٹی سی رسی جو ان کی نکیل ہوتی ہے وہ بھی روکے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا. دوبارہ انہوں نے کہا کہ جناب کمانڈر ہی بدل دیجیے. 19 سالہ لڑکا اور یہ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس کو کمانڈر ہونے کا شرف بخشا جناب یہی کمانڈر ہوگا. لشکر روک لیجئے. بڑے الفاظ کا مفہوم یہ ہے زبردست. ایمان کا تقاضا، مسلک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مسالت کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے اوپر گاتے رہتے ہیں، بک رہے ہیں. اور یہ المیہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہے. اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اگر کتے بلے بھیڑیے آ کے کھا جائیں وہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن لشکر کو نہیں روک سکتا. تو میں روانگی کا حکم دیا تھا جناب. لشکر کیا ہے؟ جاسوس نے خبر دی کہ فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے لشکر. اب 10
جاسوس مختلف جگہ کی رپورٹیں دے رہے ہیں، لشکر ایک ہی جا رہا ہے. دشمنوں کو پتہ چلا کہ 1000 کا لشکر نہیں ہے بلکہ کتنا لشکر ہے؟ 10,000 کا. اللہ پاک نے بلائے لڑائی کی کامیاب کر دی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے لیے ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ سچائی کا، حق کا ساتھ دیں. اگر ہجرت کرنی پڑے تو لگا دیں سب کچھ، اور اگر مسجد بنانی پڑے، یتیم بچوں نے کہا کہ ہم دیتے ہیں جگہ، فرمایا نہیں یتیموں کا مال نہیں. اور وہ مسجد نبی کی جگہ کس نے ادا کی تھی قیمت؟ جناب ابو بکر صدیق تو ہمارے لیے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول کا دین اسلام کافی ہے، اور نعمتیں جو ہے اللہ پاک نے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس بیٹے کی زندگی میں جس نے آج حفظ کیا ہے، اللہ پاک خیر و برکت فرمائے، اس کے ماں باپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور جو احباب مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ اس کے حالات میں فاخر برکت عطا فرمائے. اور جو بچے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، گھر بار سے جدا ہو کے صرف دین سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کے ماں باپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے علماء کرام، ان اساتذہ، ان قاری صاحبان اور ان جامعات، مدارس، مساجد کی قیامت تک حفاظت کرنا، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمانا، اور یا اللہ ان کے عمل کو اخلاص سے، استقامت سے قبولیت عطا فرما. ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے شیخ قاری صاحب کے بھائی مسعود وہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. ان کی والدہ اور انہیں بھی، اور اللہ پاک جو اس کے دربار میں مغفرت فرمائے. جب ہمارا وقت آئے، موت کی نوشیت آئی ہوں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری دعا کر رہا ہے. محمد رسول اللہ آمین.